ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ ایک اور اعتراض بڑا اہم ہے جو اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان یا اسلام یہ عورتوں کے حقوق پورے نہیں دیتا، یعنی عورتوں کی جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جاتے۔ دیکھیے، یہ اعتراض دو قسم کے لوگ کرتے ہیں، یا تو وہ لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، یا وہ لوگ جو اسلام سے ضد رکھتے ہیں۔ عورت کے بارے میں اسلام نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں، اور ایک واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے دو رشتہ دار فتح مکہ کے دن آ گئے اور انہوں نے آ کے درخواست کی کہ آپ ہمیں پناہ دے دیں، یعنی جب آپ پناہ دے دیں گی تو پھر مسلمان ہمیں قتل نہیں کریں گے۔ تو حضرت ام ہانی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پناہ دیتی ہوں، پناہ دے دی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وہاں آئے تو انہوں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے اور یہاں ہیں، تو انہوں نے تلوار نکالی اور جھپٹے ان کو مارنے کے لیے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا علی آپ ایسا نہ کریں، میں نے ان دونوں کو پناہ دے دی ہے، لہٰذا اب آپ ان کو قتل نہ کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے، لہٰذا ان کا قتل ہی بنتا ہے، اور یہ کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شریک رہیں۔ تو حضرت ام ہانی نے کہا اچھا ان کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی اور پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی علی وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے اور میرے اوپر غصے ہو کے گیا ہے، اور میں نے ان دونوں لوگوں کو پناہ دے دی ہے، وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام ہانی، جن لوگوں کو تم نے پناہ دی ہے ان لوگوں کو ہم بھی پناہ دیتے ہیں، جن لوگوں کو تم نے امن دیا ہے ان لوگوں کو ہم بھی امن دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عرب معاشرے میں کسی کو پناہ دینا یا کسی کو امن دینا یہ صرف ایک سردار کے لیے ہی تھا، یعنی قبیلے کا کوئی سردار کسی کو پناہ دیتا تو پناہ مانگنی جاتی تھی، وگرنہ لوگ کہتے تھے نہیں عام بندے کی پناہ نہیں مانی جائے گی۔ آپ غور کیجئے، اسلام اس قدر خوبصورت مذہب ہے کہ ایک عورت اگر پناہ دے رہی ہے تو کہاں قبیلے کا سردار اور کہاں ایک عورت، لیکن ایک عورت کی دی ہوئی پناہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قبیلے کے سردار کے برابر حیثیت رکھتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ہانی کے کہنے پر ان کے دونوں رشتہ داروں کو، اور دونوں رشتہ داروں میں حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ دے دی۔ پھر حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان رہا، دل ہی دل میں شرمندہ تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں رہا ہوں، مشرکین کا ساتھ دیا ہے، حضور نے ہر جنگ میں مجھے دیکھا ہے، اب میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہوتا ہی جتنے لوگوں نے حضور کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں ان کو سب کو معاف کر دیا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے، سب کے سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں میں بہت شرمندگی کے ساتھ حضور کی خدمت میں چل پڑا، اور جا کے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں سامنے آیا تو حضور نے مجھے دیکھا اور بہت خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے ملے، رک گئے، میرا استقبال کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اور میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اور میں ایک غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث بن ہشام کو دیکھا، ان کو گلے لگایا، کلمہ پڑھوایا۔ حضرت حارث اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی اسلام کو غالب کرنے پہ لگی۔ اب آپ اس واقعے میں دیکھیں، ایک تو وہ بات جو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، ایک عورت کے دیے جانے والے امن اور پناہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جس کو ام ہانی نے پناہ دے دی ہے اس کو ہم نے پناہ دے دی، جس کو ام ہانی نے امن دے دیا اس کو ہم نے امن دے دیا۔ اور دوسری بات، وہ لوگ جو جنگوں میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں رہے اور جو جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار کھینچ کر آئے ہوئے تھے، جب وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کیا، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے دوستو؟ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
ہمارے ہاں جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کینہ، بغض، حسد، مسلمانوں کے بارے میں سازشیں اور طرح طرح کے مسلمان دوستوں کے بارے میں، اعزاء اقربا کے بارے میں معاملات، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس کی وجہ سے پورا اسلامی معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور بغض نہ ہو، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ویل، کوئی حسد، اور کسی مسلمان کی ہم غیبت نہ تک کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ بن کے لوگوں کے سامنے آئے، اور ہمارا معاشرہ کفار کے لیے دعوت گاہ ہو کہ وہ دیکھیں، وہ کہیں کہ اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔